مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو اس لیے میرے بھائی نظر کی حفاظت کرو، فحش فلموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 80 سال میں انشاءاللہ آپ کیا کرو گے؟ ایک اور شادی کر رہے ہوگے، اور پھر میڈیا پہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا 90 سال 80 سال کا ہو کے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ وہ مذاق بنتا ہے نہیں بنتا میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن بہت سے لوگ آپ سے آ کے پوچھ رہے ہوں گے یار ہانڈی میں ڈالتے کیا ہو، کھاتے کیا ہو۔ وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا ایک طائف کے قاضی کا، ہمارے استاذ طائف میں تھے، سعودی عرب میں طائف نہیں ہے، وہاں کے ایک بوڑھے جج تھے، تو ججوں کا بڑا تجربہ ہوتا ہے، نئے نئے کیس آتے ہیں۔ تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اتنے عرصے سے آپ کورٹ میں فیصلے کر رہے ہو، کوئی بڑا یونیک قسم کا کیس آیا ہو آپ کے پاس؟ تو جج صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑا یونیک کیس آیا، 4 عورتیں آئیں میرے پاس، 4 جوان عورتیں، انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ وہ اس نے ہمیں ٹینشن دی ہوئی ہے مسلسل۔ سمجھ رہے ہیں ٹینشن سے مطلب یہ کہ سکون ہی نہیں ہے اس کو۔ اب میں ظاہر ہے زیادہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا نا، تو ٹینشن دی ہوئی ہے، تو اس کو کہو کہ بھائی تھوڑا سا ناغہ کرے وہ ہمارے پاس آنے میں۔ تو جج صاحب کہتے ہیں ہمارے استاذ کو بتانے لگے کہ میں نے سوچا کہ بلاتے ہیں، کوئی ہوگا کوئی بہت ہی کوئی ایتھلیٹ ہوگا، کوئی بڑا ہی پہلوان ہوگا۔ کہہ رہے میں نے بلایا تو بڈھا آدمی کمر جھکی ہوئی اس کی، لاٹھی لے کے آ رہا ہے نا، ایسے کڑک تھوڑا آدمی تھا نا، ایسے آ رہا ہے۔ کہہ رہے میں نے کہا یار یہ اس عمر میں اس نے 4 جوان عورتوں کو ٹینشن دی ہوئی ہے بھائی، ہیں بھائی؟ پرہیزگار آدمی تھا، نیک پرہیزگار، تو یار یہ اس عمر میں اس نے ان کو ٹینشن دی ہوئی ہے۔ آج تو جوان آدمی کی 4 ہونا تو وہ گھر سے بھاگ جائے، ٹھیک ہے نا، جو حالات ہمارے نوجوانوں کے چل رہے ہیں۔ تو کہہ رہے میں اس کو لے گیا الگ کمرے میں، میں نے کہا سزا وزا کیس ویس تو بعد میں، پتا وہ کھاتا کیا ہے، خوراک کیا ہے تیری؟ کہہ رہے اس نے کہا میری خوراک کچھ بھی نہیں، زیتون، کھجور، اونٹنی کا دودھ، بس یہ 2-4 چیزیں ہی تھیں، یہ 2-4 جو آرگینک چیزیں ہیں بس۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے اس کو بتایا بھائی تیری عورتوں نے تیرے خلاف کیس کیا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ بھائی تو کہتے ہیں اس نے کہا بوڑھے نے کہ میں ان کے خرچے پورے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، ان کی پوری ذمہ داریاں اٹھاتا ہوں کہ نہیں اٹھاتا، ان سے پوچھو۔ تو ان سے پوچھا کہ اس نے کہا ہاں جی خرچے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر جب میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں تو ان پر لازم ہے کہ یہ میرے حقوق بھی پورے کریں۔ یہ کام فحش فلمیں دیکھنے والے اور یہ جو اپنے آپ کو ہاتھ چلا چلا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا، یہ غیر مسلموں میں دیکھ لو میرے بھائی۔ ہمارے دوستوں امریکہ میں گوروں کے ساتھ بھی رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو گولیاں کھائے بغیر نا یہ نہیں جا سکتے عورت کے پاس۔ نامردی کی بیماری انگریزوں میں یہاں سے بہت زیادہ ہے، حالانکہ صحتیں ان کی ہم سے اچھی ہوتی ہیں، کیوں؟ نیچر سے ہٹ گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم نیچر پر ہیں، تو اپنے آپ کو ان جدید تحقیقات کی بھینٹ مت چڑھاؤ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام ہے، وہ تمہیں تمہاری صحت کے حوالے سے بھی گائیڈنس دیتا ہے اور تمہاری روحانی صحت کے حوالے سے بھی، تمہاری دماغی صحت کے حوالے سے بھی۔ اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں یار جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں اور وہ ایسا بھی نہیں، ان کے تو اتنے بچے ہو گئے۔ تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ جاتے نہیں ہیں، یا ان کے بچے تو ہو جاتے ہیں؟ ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات نہیں ہوتے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹروں نے الٹا کہانی یہ شروع کر دی ہے، وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکٹس، وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اسٹرانگ اس لحاظ سے ہوتے ہیں، ٹھرکی ہو جاتے ہیں، وہ ان میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لحاظ سے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک نارمل آدمی جس طرح، مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا، لیکن کیا کریں، ڈاکٹر تو کر ہی رہے ہیں نا، ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں۔ دیکھو من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، ایک بڑا اچھا مقولہ ہے عربی کا کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کر لیتا ہے وقت پر اس کو اللہ وہ لذت نہیں دیتے، وقت پہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والوں کو ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا، تو یہ ڈپریشن ہو اس لیے رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا ہے۔ عادت نہیں ہوگی تو ڈپریشن ہی نہیں ہوگی۔ آج کل بہت زیادہ اس کو سوسائٹی میں نا لڑکے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا نہیں تھا، ڈاکٹر نے مجھے زندے پہ لگا دیا۔ ایسے لڑکوں نے بھی آ کے بتایا، کہہ رہے میں تھوڑا ٹینشن میں رہتا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کام کرتے ہو، میں نے کہا نہیں کرتا، انہوں نے کہا یہ کیا کرو، اس سے ٹینشن ختم ہوتی ہے۔
اس سے ٹینشن وقتی طور پہ ختم ہوتی ہے, اس کے بعد مزید بڑھتی ہے, پھر ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, پھر کرتے رہتے ہیں یہ لوگ یہ کام. دیکھو کچھ مسئلے حیا کے خلاف ہیں لیکن مجھے بتانے پڑتے ہیں. ڈاکٹر بھی بعض اب میرے خلاف ہو گئے ان مسائل میں. میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا, خدا کی قسم جھوٹ بولتی ہے میڈیکل سائنس. آج کل لڑکوں نے یہ عادت بنا لی ہے فحش فلمیں دیکھنا اور ہینڈ پریکٹس وغیرہ, اور یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا, کہ کوئی نقصان نہیں ہے. ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں کہ ڈپریشن دور ہوتی ہے, جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر. اپنے آپ کو ان ناتجربے کار ڈاکٹروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. دیکھو جو علم وحی کی ہدایت کے بغیر انسان حاصل کرتا ہے نا, خدائی تعلیمات کے بغیر, وہ علم آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی, میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ, لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کہا عورتوں سے نکاح کرو, انہوں نے کہا ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر ہوں گے, جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والا آدمی ہے, میڈیکلی اس کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی خون میں کمی, کوئی جراثیم چلے گئے, کوئی نقصان نہیں ہوا. ڈاکٹر کہے گا کوئی نقصان نہیں, بلکہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ کسی کو اس کی لت پڑ گئی ہے نا, کہ تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے, اگر تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تو ڈپریشن کا علاج ہے کہ کر لو یہ کام. لیکن پیغمبر کیا کہیں گے؟ جو وحی کی تعلیمات جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کہے گا کہ بے غیرت تجھے کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے؟ آج تک کسی قوم میں ایسی ڈپریشن کسی کو ہوئی نہیں ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی نہ کرو تو اس کو ڈپریشن ہونا. یہ تو تم نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا ہے. یہ نیچرل. گدھے کو کیوں نہیں ہوتی؟ گدھے کو گدھا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے, گھوڑے کو گھوڑا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے, مرغے کو مرغا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے. یہ تیرے اوپر کیوں وبال آیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب تو نے اپنی عادت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نے خود برباد کیا ہے. اب جو بربادی کا طریقہ تھا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس کام کے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑے رکھو, چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اور وہ جو لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے, یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے؟ مینٹلی تو برباد ہو گئے نا وہ. یہ نامردی تو ہے, اور کیا ہوتی ہے نامردی؟ جس کو اللہ نے, تبھی تو لوط علیہ السلام کیا کہتے تھے, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. تمہیں کیا ہو گیا کہ جو عورت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تمہارے سکون کے لیے, اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس وقت کے بھی ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہی کہتے ہوں گے ایکچولی میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ بھائی اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. اگر اس کو اس لڑکوں سے بدفعلی کی عادت نہ ہوتی, بالغ ہو کے وہ عورت سے نکاح کرتا, بیوی سے محبت کرتا, اولاد ہوتی, بہویں ملتی, داماد ملتے, کمانے والے بیٹے ملتے, بڑھاپے میں خدمت کرنے والی بیٹیاں ملتی, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے ملتے, یہ جو تمام کی تمام چیزیں اس کو ڈپریشن سے بچاتی, وہ اس ڈپریشن سے بہت اچھی طرح بچا لیتی جس ڈپریشن میں اب یہ پڑا ہوا ہے. یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میرا خیال نہیں آ رہی کھوپڑی میں. تو یہ جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں نا, یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے, یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا ذریعہ. اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو, کیونکہ یہ لڑکے اب ان چیزوں میں نا ڈاکٹروں کے مشورے پہ گھس گئے ہیں. پہلے تو ڈرتے تھے صحت خراب ہو رہی ہے, اب ڈاکٹروں نے میڈیکلی ایکچولی ٹوپی ڈرامے کر کے نا برباد کر دیا سارا نظام. سارے ڈاکٹر نہیں مشورے دیتے, لیکن بہت سارے یہی کر رہے ہیں, گورے سے سیکھ رہے ہیں نا. گورے کو فحش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس کا نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ چاچے, نہ مامے, کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ باپ لیس سوسائٹی بن چکی ہے. ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی, بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے, ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے, بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا. نہ ان کی خالہ ہوتی ہے, نہ ان کی پھپھی ہوتی ہے, نہ ان کی مامی ہوتی ہے, نہ ان کی چاچی ہوتی ہے, نہ ان کے بہو ہوتی ہیں, نہ ان کے داماد ہوتے ہیں.
ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے, چاہے فحش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے, اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لہذا یہ ان کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر آپ فحش فلمیں دیکھو گے؟ میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں, مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ آئے گی. دیکھو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, اس کی بیس محبت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے, اس کی ڈیزائرز ہیں. جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے, جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا, یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی, میں جا کے پھوڑ پھاڑ دوں اس کو, کھا لوں میں, یہی دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب انسان بالغ, یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف, عورت کی طرف ہونا شروع, اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں. آپ اس کو پاک محبت کہیں, ناپاک محبت کہیں, جو بھی نام دیں, لیکن یہ نیچرل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے, اس کو بیوی ملتی ہے دلہن کی صورت میں, اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں, وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے, دلہن سے جدائی برداشت نہیں. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں. حالانکہ کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام ہے, لیکن میں رسک لوں گا, میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو. یہ جذبات ہوتے ہیں, اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے, چاہیے سیکسول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو, یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے. کیونکہ ریلیشن, محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. طویل عرصہ آپ رہو نا, گدھا بھی جب آپ طویل عرصہ پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی. لوگوں نے بچڑے ذبح کیے نا قربانی میں, کچھ رو رہے ہیں یار 2 سال سے پالا ہوا تھا, حالانکہ بچڑا تیرا کیا لگتا ہے, لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت. یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت, کیونکہ ابھی رہے تو ہے ہی نہیں. تو فطرت نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا, سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھ دی مرد میں, کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے ہے یہ. تو عورت کے لیے بھی میاں سے محبت, اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے؟ عورت سے. یہ میرا بنایا ہوا نظام نہیں ہے, یہ کس کا نظام ہے؟ فطرت کا بنایا ہوا, خدا کا بنایا ہوا. آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں, محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں, کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, وہ آپ کی خدمت کرتی ہے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. وہ جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو وہ ٹھنڈے ہونے کا بھی قدرت نے ایک ٹائم رکھا ہے کہ اتنی جلدی ٹھنڈے نہ ہو جذبات, آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیں یہ. اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ کے باپ کی بہو ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے. اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں, ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے, کوئی چیز خلل بن کے اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں, تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. بیوی کے ساتھ ناانصافی یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ جب آپ نیٹ پہ فحش چیزیں بدل کے اپنی مرضی کی, یہ والی تو یہ والی, پھر یہ والی, پھر وہ والی, تو آپ کو اپنی بیگم کیا لگے گی؟ مسور کی دال بھی آپ بیگم سے کہو بیگم مسور کی دال مجھے کھلا دو, خود میرے سامنے آپ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو نیچر چاہتی ہے نا دونوں میں ایک ٹوٹ کے محبت ہو, وہ محبت ختم. اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں یار جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں, اور وہ ایسا بھی نہیں, ان کے تو اتنے بچے ہو گئے. تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ جاتے نہیں ہیں, یا ان کے بچے تو ہو جاتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات نہیں ہوتے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا, ڈاکٹروں نے الٹا کہانی یہ شروع کر دی ہے, وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکٹس, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس لحاظ سے ہوتے ہیں, ٹھرکی ہو جاتے ہیں, وہ ان میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لحاظ سے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن ایک نارمل آدمی جس طرح, مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا, لیکن کیا کریں, ڈاکٹر تو کر ہی رہے ہیں نا, ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں. دیکھو, من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ, ایک بڑا اچھا مقولہ ہے عربی کا, کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کر لیتا ہے, وقت پر اس کو اللہ وہ لذت نہیں دیتے, وقت پہ فائدہ نہیں ہوتا.
اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والوں کو ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا, تو یہ ڈپریشن ہو اس لیے رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا ہے. عادت نہیں ہوگی تو ڈپریشن ہی نہیں ہوگی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کافی پینے سے اسٹریس ختم ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, کڑک سی چائے پینے سے اسٹریس ختم. تو مجھے بتاؤ جب کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی تو پھر تو لوگ سارا دن اسٹریس میں ہی رہتے ہوں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو سب کو ایک ایک کافی پلاؤ میری طرف سے. یعنی میں ڈاکٹروں پہ حیران ہوتا ہوں, یار آپ کس قسم کی باتیں پبلک کو سکھا رہے ہو. ڈاکٹر کافی پیا کریں 2 ٹائم, بلیک کافی, وائٹ کافی. او بھائی نہیں پیا کرو, اگر پینا ہے تو پی لو, لیکن اس پہ ثواب کے لیبل مت لگاؤ کہ صحت کے لیے بہت اچھی, اسٹریس ختم کرتی ہے. ان کی ختم کرتی ہے جن کو اس کی عادت پڑ چکی ہے. جن کو عادت نہیں ان کو اسٹریس ہوتی نہیں ہے. جب نہیں ہوتی تو ان کو ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو کافی تو چند 100 سال پہلے کی ایجاد ہے. کسی کو دریافت ہوئی تھی, اس نے پی کے کھا کے دیکھی انہوں نے, اور دماغ اس کا نا ٹن ہو گیا. اس نے کہا یار بڑا زبردست مزہ آ رہا ہے. کوئی سنا ہے کسی مسلمان ہی کا کارنامہ ہے یہ کافی بھی. کوئی حکیم صاحب ہوں گے, جڑی بوٹیوں کو مسلمان حکمت میں بڑی ترقی کی تھی نا, جڑی بوٹیاں پہ کام کر رہے تھے کہیں, تو کوئی کافی کا پودا شودا آیا, اس نے پی کے دیکھا, انہوں نے بڑا یار ایک دم پھڑکنے لگا نا, پھر وہ لت ڈال دی سب کو. واللہ عالم, بعض کہتے نہیں پھر گورے نے اس میں ہمیں ترقی کی. اب بتاؤ کافی اور چائے سے جو آپ کی اسٹریس دور ہوتی ہے, تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی, لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جنگیں اسٹریس میں کیسے لڑ دیں؟ سلطان محمد فاتح نے 1000 سال سے وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا, اپنے فوجیوں کو لے جا کے اتنی طاقتور فوج سے اسٹریس میں کافی پیے بغیر, سٹا لگائے بغیر, آئس لیے بغیر, چرس پیے بغیر, اتنا بڑا ترکی کیسے فتح کر لیا؟ وجہ اس کی یہ تھی بھائی, وہ کافی اس کو کبھی ملی نہیں ہے, تو اس کو کافی کی لت بھی نہیں پڑی. ان کی اسٹریس ہوتی تھی تو سو جاتے تھے, وہ اٹھتے تھے تو پھر فریش ہو جاتے تھے. تو یہ ان چیزوں کو پروموٹ خدا کا واسطہ نہ کریں. یہ کافی چائے شائے جو ہے نا, یہ کوئی صحت وحت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ابھی فضول باتیں. اور بعض ڈاکٹروں کو تو ہم نے پکڑا ہے. BBC میں ایک ڈاکٹر صاحب پروموٹ کر رہے تھے کافی کو, پھر ان کی کسی تحقیق پتہ چلا یہ کافی والی کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ان پہ کیس چل رہا ہے لندن میں, کافی کمپنی سے رشوت لے کے اس کے فضائل سنا رہے ہیں. میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے, کہیں پھر ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں تمہاری جب کافی تمہاری فیلڈ نہیں تو ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو. میں تو ایک نارملی بات کر رہا ہوں کہ اسٹریس دور اگر کرتی ہے بھائی, تو جب یہ نہیں تھی تو کیا دور ہوتا تھا. تو اسٹریس یقیناً دور کرتی ہے, لیکن ان لوگوں کی جن کو پینے کی عادت پڑ چکی. اور ایک خطرناک بات پتہ ہے ان چیزوں میں کیا ہے, آپ شروع میں 2 کپ پئیں گے نا, تو پھر آپ عادی ہو جائیں گے, پھر اس کا اثر کیا ہو جائے گا, ختم. پھر 3 پینے پڑیں گے تھوڑے دنوں کے بعد. اور ایسے بھی ہم نے دیکھے 20 25 کپ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, وہ سیٹ ہو گئے کافی پہ. یقیناً کچھ فائدے ہوتے ہوں گے لیکن نقصانات زیادہ ہیں. خیر کافی چائے تو پھر بھی حلال ہے, ہم اس کے زیادہ وہ نہیں ہے, پینا ہے آپ پئیں اپنی ذمہ داری پہ. لیکن یہ جو ہے میرے بھائی, یہ ہینڈ پریکٹس ہو گیا, فحش فلمیں ہو گئیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کرو, یہ خود لذتی ہے, ہو جاتی ہے. توبہ استغفار کرو, اللہ کو مناؤ. میں مانتا ہوں کہ جس کو یہ ہاتھ بات سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ جائے تو یہ عادت بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. کتنے نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن صحیح ٹریک پہ چلنے کی کوشش تو کرو نا, اس پہ اچھائی کا لیبل تو نہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ غفور ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک بار گناہ ہو گیا توبہ کرو, دوسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو, تیسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو. آپ بار بار گناہ کر کے تھک سکتے ہو, توبہ بار بار کر کر کے تھک سکتے ہو, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا. لیکن خدا کے لیے اس پہ صحت کا اور اس پہ اچھائی کا اور اسٹریس دور کرنے کا لیبل مت لگاؤ اس پہ. یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں, جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ان لڑکوں کے لیے جو ٹین ایجر ہیں ان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے, اور جو عمر تھی جن کی ذرا 22 23 24 سال سے زیادہ ہو گئے تو جسمانی صحت ان کی خراب ہو نہ ہو, دماغی صحت کیا ہو جاتی ہے, بہت برباد ہو جاتی ہے. کیونکہ جو ایک پروسیس خدا نے ایک خواہش پوری کرنے کا رکھا ہے, آپ جو نیچرل ہے, آپ نے اس نیچرل پروسیس کو کیا کر دیا, خراب کر دیا آپ نے. ہمارے ایک دوست نے ایک بتایا کہ ایک ڈاکٹر نے جانوروں پہ تجربہ کیا ہے اس کا. کسی طریقے سے نا ایک جانور کو عادت ڈالی کہ وہ فیمیل کے بغیر اپنی خواہش پوری کرے, کسی طرح سے. انگریز تو کرتے ہیں نا. پھر جب وہ فیمیل کو قریب لایا گیا نا جانور کے, تو وہ اس کے ساتھ نہیں, یعنی وہ جو ہے نا بریڈنگ نہیں ہو سکی,
تو اب میں بہت زیادہ کھل کے ان باتوں پہ بات نہیں کر سکتا, بس آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. اچھا, یہ بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سبھی کرتے ہیں, اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے. جو آدمی جس طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ایسا ہی ہے. اب جیسے یورپ میں جائیں, سب شراب پیتے ہیں, آپ ان کو بتائیں کہ پاکستان میں 1% لوگ شراب پیتے ہیں, 99% نہیں پیتے, وہ مان لے گا گورا؟ کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو, شراب کے بغیر کیسے چل رہے ہو. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست تھے, جرمنی ہی کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے ان کو پنجاب کی شادی کی ویڈیو دکھائی کہ جس میں کزن اور بہن بھائی سب ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بڑا انجوائے کر رہے ہیں, بھنگڑا ونگڑا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. گورے نے پوچھا کہ انہوں نے پی ہوئی ہے؟ تو میرا شاگرد ہے, کہتے ہیں میں نے ان سے کہا نہیں پی ہوئی. انہوں نے کہا یار یہ پیے بغیر ایسا انجوائے کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی گورے کو اس پہ حیرانگی ہو رہی تھی, بغیر پیے کیسے ناچ رہے ہیں یار یہ اتنا, کیونکہ گورا نائٹ کلب میں پیے بغیر نہیں ناچتا. آج آپ اپنے آپ کو فحش فلموں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کچھ لوں گا. آج آپ اپنے آپ کو یہ ہاتھ بات اور یہ غلط کاریوں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا. تو یہ قربانی وقتی ہے, لیکن اس کی جو اثر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی, وہ یہی بات کر رہے تھے, نہیں ایکچولی یہ ڈپریشن, اسٹریس, ٹوپی ڈرامے نا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتاؤ, میرے جاننے والوں میں ایک بزرگ 80 سال کے, کتنے, جو برائیوں سے ہمیشہ, بزرگ تھے نا, بزرگ کا مطلب برائیوں سے بچتے رہے, نماز کے پابند, اور نظر کی ہمیشہ انہوں نے حفاظت کی, اپنی بیوی سے انہوں نے ہمیشہ وفا کی, کوئی میڈیکل سائنس کے ٹوٹکے اور نسخے ان کو معلوم نہیں, کوئی حکیموں سے اسپیشل ان کا تعلق نہیں. 80 سال میں انہوں نے دوسری شادی کی ہے اور ان کے اولاد ہوئی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ میں نے کہا یہاں تو میڈیکل سائنس کیا ہو رہی ہے, فیل ہو رہی ہے. نہ انہوں نے کبھی فوش فلم دیکھی, نہ انہوں نے کبھی آڑے ترچے الٹے سیدھے کام کیے, نظر کی ہمیشہ حفاظت کی. ان میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا ہمارا فلسفہ یہ ہے بھائی کہ جو ان برائیوں سے بچے گا وہ زیادہ پاورفل ہوگا. ہاں, وقتی طور پہ ٹھڑک کا پیدا ہو جانا, یہ تو جو جتنے گناہ کرتا ہے اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے, وہ ٹھڑک اور چیز ہے میرے بھائی, اور طاقت اور قوت ایک الگ چیز ہے. آج کل ٹھرکیوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑے پاورفل ہیں, کہ کہیں بریکیں ان کی فیل ہو گئی ہیں. تو اس لیے فطرت سے کبھی مت لڑو. دیکھو اسلام کبھی ایسی چیز کا آرڈر آپ کو نہیں کرتا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو, کبھی بھی نہیں کرے گا. اسلام نے اگر ایک چیز پہ پابندی لگائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے, یہی ہمارے دماغ کے لیے بھی مفید ہے. اب جو ہومو سیکسولیٹی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہ ہوا کیا ہے, 1990 تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا شوق ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا, اور ہے بھی بیماری. بعد میں اس کو کیا کر دیا انہوں نے, لیگل. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اتنے زیادہ بیمار پیدا ہو گئے کہ اب ان کے حقوق کے تحفظ کی فکر پڑ گئی ان لوگوں کو. کل ایک فیس بک پہ کوئی تصویر شاید, 2 لڑکیوں نے انڈیا میں کہیں شادی کی آپس میں, ایک کو لڑکا بنا دیا اور ایک کو لڑکی بنا دیا پر, اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یار ہم اسی طرح سے مطمئن ہیں. آپ اس طرح سے تھوڑے دن تک سیٹسفائی ہو گئے, لیکن نہ آپ کو اولاد ملے گی, نہ آپ کو اولاد کی خوشیاں, اور نہ آپ کو وہ محبت ملے گی جو میاں بیوی میں ہوتی ہے. 2 لڑکے آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتے, 2 لڑکیاں آپس میں وہ محبت کر نہیں سکتی, وہ ملے گی نہیں. اس سے آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. ان لوگوں میں خودکشیوں کا ریشو بہت زیادہ ہے. تو ہم تو جانتے ہیں بھائی علماء کو, صلحاء کو. ابھی دیکھو سعودی عرب میں ایک خبر آئی ہے کہ 90 سال کے بزرگ نے ایک 18 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے. یہ پوسٹ چلی ہے, اس پہ لوگ بڑا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی نے کیا دیکھ کے 90 سال کے بزرگ سے شادی کر لی. ہم سے مشورہ لیتی تو ہم کہتے بھائی اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 20-20 سال کے بھی, 22-22 سال کے بھی, تو وہ ایک الگ کہانی ہے. میں اس کے وہ نہیں کر رہا کہ 90 سال والے کو 18 سال سے کرنی چاہیے یا 18 والے کو, وہ ایک الگ کہانی ہے, اس پہ بہت کچھ پہلے کہہ بھی چکا ہوں میں. لیکن اس 90 سال کے جو بابا ہیں, متشرع ہیں, دیندار ہیں, اس کا مطلب بھائی دینداری میں کوئی تو خاص چیز ہے کہ یار کہ 90 سال میں آپ کیا کر رہے ہو, 18 سال کی لڑکی سے آپ میں شادی کا جذبہ ہے. تو یہ دین, مذہب, نظر کی حفاظت, یہ پائیدار لذتوں کا ذریعہ ہے.
اور یہ جو وقتی طور پر آپ اپنی خواہشات بڑھا بڑھا کے جو کرتے ہو نا جو کام, یہ وقتی ہیں, لیکن لانگ ٹرم زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں اور آپ کی کھوپڑی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں. ایک بات بیان کر کے بس پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, بات کو سمیٹتا ہوں. ایک بات خوب سمجھ لیں, میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. میں مانتا ہوں کہ اب بہت سے لڑکوں نے یہ کرنا شروع کر دیا, لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. یہ لڑکے لڑکوں سے سن کے کرتے ہیں یا فحش فلمیں دیکھ کے. ہم کئی اپنے دوستوں کو جانتے ہیں جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, نہ انہوں نے فحش فلم دیکھی, نہ ان کے آڑے ترچھے دوست تھے, ان کی شادیاں 25, 26, 30 سال میں ہوئیں, زندگی میں ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ نیچرل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ سنتے ہو یا فحش فلمیں دیکھ کے اپنی خواہشات کو بھڑکاتے ہو, پھر آپ کے پاس کوئی راستہ پورے کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا, پھر آپ اس طرف آتے ہو. پھر جب ایک دفعہ آ گئے, پھر 2 دفعہ, پھر 3 دفعہ, پھر لت پڑ جاتی ہے. پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہو کہ یہ نیچرل نہیں ہے, بلکہ آپ اس پہ نیچر کا لیبل لگاتے ہو. یہ کیا ہے بھائی, یہ تو نیچرل ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے, ان سے حدیث مروی ہے, صحیح حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں ہم جب سفر پہ جاتے ہیں نا تو اپنی بیویوں سے ہم دور ہو جاتے, تو ہمیں بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہمارے اوپر. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ گناہ کا خطرہ ہے ہمیں, کہیں زنا میں نہ پڑ جائیں, آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں, کوئی آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے, تاکہ ہم برائی سے بچیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ, یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت, نامرد بننے کی اجازت نہیں. کیوں؟ فرمایا تزوج الودود الولود, تم نکاح کی طرف جاؤ, مجبور ہو کے نکاح کرو تاکہ تمہاری اولاد ہو. اللہ نے اتنی شدید خواہش اس لیے رکھی ہے تاکہ تم مجبور ہو کر کس کی طرف جاؤ, نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. آپ مجھے بتاؤ ان کے لیے کتنی ٹینشن تھی, وہ اپنے آپ کو خسی کرنا چاہ رہے تھے, شدید ٹینشن میں ہوں گے نا. لیکن نہ ان کا خیال آیا کہ بھائی میں ہینڈ پریکٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتا ہوں اور اپنی ٹینشن کو میں ختم کر لیتا ہوں. نہ پیغمبر نے ان کو کوئی مشورہ دیا. کیوں؟ عرب اس چیز سے واقف نہیں تھے, یہ تھا ہی نہیں. تبھی ہمیں, میں جب اس کے خلاف بات کرتا ہوں نا, ہینڈ پریکٹس کے خلاف, تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. بھائی حدیث اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ میں یہ عمل تھا ہی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے لڑکوں سے بدفعلی کی ہے تو قرآن نے اس کو ذکر کر دیا, ورنہ عربوں میں یہ لڑکوں سے بدفعلی بھی نہیں تھی. کوئی ایک واقعہ ہمیں نبی کے دور میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کام کیا ہو, حالانکہ بت پرستی تھی, شرک تھا, سب کچھ. یہ نیچرل نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف انسان جب جاتا ہے جب غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو بھڑکا رہا ہو اور حلال کا آپشن اس کے پاس بند ہو چکا ہو. دیکھو بھوک آپ کو لگ رہی ہو, روٹی نہ ملے, تو پھر آپ کے سامنے جو چیز آئے گی, ایک وقت کوئی گٹکا بھی رکھا ہوگا نا, آپ کھا لو گے اس کو, آہستہ آہستہ آپ کو گٹکے کی عادت پڑ جائے گی. پھر آپ کو روٹی میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو کس میں آئے گا, گٹکے میں مزہ آئے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس طرح سے نا, کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں, اور اگر خدا نخواستہ کسی سے برائی ہو جاتی ہے, عادت پڑ چکی ہے, تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں عادت چھوڑنے کا. یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ڈاکٹروں نے دماغ ایسا کھوپڑی نوجوانوں کی خراب کر دی ہے کہ پہلے نوجوان یہ برائی کر کے توبہ کرتے تھے, علماء کے پاس آتے تھے کہ یار ہمیں کوئی طریقہ بتائیں, ہم یہ برائی چھوڑیں. اب ڈاکٹروں نے اتنا پروموٹ کر دیا, بعض ڈاکٹروں نے, ساروں کی بات نہیں کر رہا, کہ اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اس کو ہم چھوڑ دیں, کوئی ضرورت ہی نہیں ہمیں اس کے چھوڑنے کی. تو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ نقصان دہ ہے. اب چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو کسی کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑے گی. سب سے پہلا کام تو فوراً سے پہلے نکاح. اس میں بعض جعلی حکیم ڈراتے ہیں کہ ابے تم تو لٹ گئے, تم تو برباد ہو گئے, تمہیں تو اتنا نائٹ فال ہو گیا, تم تو یوں دن میں 6 دفعہ کرتے ہو, بیوی کے قابل رہ نہیں ہو. اور بھائی اگر ڈیلے کر دیا نا تو اور نقصان ہوگا. فوراً نیچر پہ آ جاؤ, اس سے اس برائی کو چھوڑنے میں کیا ہوگی, آسانی ہو. آہستہ 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 جب چھوڑے رکھو گے نا, آہستہ 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 آہستہ
नेचर, आप अपनी नेचर पे चलना शुरू हो जाओगे. जैसे गलत चीज करने से गलत की आदत पड़ती है तो छोड़ने से छोड़ने की आदत हो जाती है. कितने लोग हैं गुटखे खाते हैं, छोड़ देते हैं तो क्या हो जाते हैं. मैं एक दोस्त का वाकया सुनाता हूँ ना, उसको कोई बहुत खतरनाक नशे की आदत पड़ गई थी. उसने मुझे खुद अपना वाकया सुनाया. कह रहा मुझे आदत पड़ गई तो इतना खतरनाक नशा था. कहते हैं ये जो लोग कहते हैं ना हमसे नशा नहीं छूटता, झूठ बोलते हैं. कहते हैं मैंने क्या किया, अपने आप को किसी कमरे में घर में ना 6 महीने के लिए बंद कर दिया. मैंने कहा ऐसी की तैसी, घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा. हत्ता कि जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाता था. कह रहा मुझे पता था जुम्मा पढ़ने गया ना वही पुराने दोस्त जो नशा करते हैं वो मिल जाएंगे, फिर मुझे नशे का शौक हो जाएगा. 6 महीने कह रहे मैंने घर के अंदर टेंशन में गुजारे, किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकला. 6 महीने के बाद वो खतरनाक नशा छूट गया. कह रहा मैं बहुत डिप्रेशन में आता, उसे पागलों की तरह मेरी कैफियत हो जाती. मैंने कहा मर जाऊंगा नहीं खाऊंगा. आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को से उस नशे के असरात क्या हो गए, खत्म. अब माशाल्लाह फिटफाट है. आप उसके चेहरे की रौनक देखो, आप हैरान हो जाओगे. तो इसी तरह याद रखो, जो काम, ये जो गलत तरीके से ये जो फौज फिल्में देखते हैं लोग, या अपने आप को अपने हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, ये भी असल में एक जिस्मानी बीमारी है, दिमागी बीमारी है. इसको भी कैसे छोड़ा जाएगा कि ये काम करना छोड़ दो. एकदम नहीं छूटता, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो. मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ. हमेशा एक काम किया करो कि जब भी आपसे ये गुनाह हो ना, अपने आप को सजा लाजमी दो. समझ रहे हो. किसी को हाथ से ख्वाहिश पूरी करने की आदत हो गई है, किसी को फौज फिल्में देखने की आदत हो गई. गुनाह करके अपने आप को ऐसे ना छोड़ो बेलगाम. आपने क्या करना है, जब आपसे गुनाह हुआ आपने कोई जुर्माना रख लो अपने ऊपर, या नफली रोजा रख लो कि मैं 2 रोजे रखूंगा, 1 रोजा रखूंगा. या वो हर आदमी की आदत कितनी है और वो कितनी सजा अफोर्ड कर सकता है, उसकी हर एक की इसमें अलग कंडीशन है. मैं बार बार वाकया सुनाता हूं. हमारे एक दोस्त को सिगरेट की आदत पड़ गई कनाडा में. उन्होंने क्या किया, मैंने उनसे कहा भाई जब भी सिगरेट पियो ना, आपने उस वक्त 10,000 की बड़ी वैल्यू थी पाकिस्तानी, 7-8 साल पुराना वाकया हो गई. मैंने कहा 10,000 रुपए जो डॉलर के हिसाब से पाकिस्तानी 10,000 बनते हैं, वो आपने सदका करने हैं. लेकिन मैंने कहा ये सदका छोड़ना नहीं है आपने. 10,000 उनके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं थी. वो चाह रहे थे कि मैं ज्यादा दूं. मैंने कहा नहीं, ज्यादा नहीं. ज्यादा में ये होगा कि आप दोगे नहीं, थोड़ी रकम हो. वो क्या करते, जब सिगरेट पीते 10,000, जब सिगरेट पीते 10,000. मुझे उन्होंने कहा मेरी तो आदत छूट नहीं रही. मैंने कहा ये 10,000 देते रहो आप. इससे ये होगा कि गुनाह करते रहने से ना गुनाह की क्वांटिटी बढ़ती है, कम से कम बढ़ेगी नहीं. जितनी पी रहे हो ना उतनी रहेगी. अभी इसको यहां ब्रेक लगा लो बस, ये भी बहुत है. अबे जो गुनाह करते हैं दिन में 10 दफा, 4 दफा, 6 दफा, तो आपका क्या ख्याल है, यही होता ही है कि जो हाथ से ख्वाहिश पूरी करते हैं फिर फिल्मों की तरफ भी वही जाते हैं. फिर फिल्में देख देख के लड़कियों से दोस्ती की तरफ जाएंगे, फिर दोस्तियों की वजह से आगे ज़िना की तरफ जाएंगे. मैंने कहा ये जो आपने अपने आप को सज़ा देना शुरू कर दी है, इसका पहला फ़ायदा ये होगा कि ये गुनाह यहीं तक रहेगा. आप इससे आगे ये सिगरेट तक ही रहेगा, चर्च की तरफ नहीं जाओगे आप. अबे क्या हो गया आप लोग की समझ, चर्च आप में से कोई चर्च तो नहीं पीते ना भाई. ये तमाम गुनाहों के बारे में पहला नकद फायदा क्या हो गया, बढ़ेगा नहीं गुनाह. वरना ये जो हाथ से ख्वाहिश पूरी करते हैं ना, ये यहां तक नहीं रहते, ये इससे अगले स्टेप की तरफ जाते हैं. इंसान ये जो गोरा पहुंच गया ना, वसीम से शादी और गफ्फार से शादी हो रही है गोरों के यहाँ, ये इसलिए कि जिना कर करके थक चुके हैं. ये रोजाना नई नाइट क्लब में लड़की, अब ये थक चुके हैं, भी कह रहे हैं कुछ और चाहिए. तो अब कुछ और के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. ये तो मिंबर पे बताया ही नहीं जा सकता. इंसान ख्वाहिशात का गुलाम है. ख्वाहिशात पूरी करना शुरू कर दे, उसकी ब्रेकें फेल. वो कहते हैं और कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, अजाब में आ जाता है. हल उसका ये है कि आपको लज्जत चाहिए ना, आपको खाने की लज्जत चाहिए, आप 2 टाइम नागा कर लो, खाना खाना छोड़ दो. आप तीसरे टाइम पे आपको दाल में वो लज्जत महसूस होगी. हम रोजा रखते हैं, इफ्तारी में मजा आता है कि नहीं आता. लेकिन गोरे ने जो फलसफा दिया है ना कि नहीं अब कुछ और खाओ, अब कुछ और, अब कुछ और, अब कुछ और, तो भाई उसकी तो कोई हद ही नहीं है. ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा. आप चाहते हो मुझे खाने में मजा आए तो खाना छोड़ दो एक टाइम. अबे नहीं आ रहा ना, क्या हो गया,
دیکھو جس دن رات آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں خوب مزہ آئے تو اس دن دوپہر کے کھانے کا ناغہ کر دو. یہ نہیں ہو رہا آج کے شہوت پرست انسان سے, سمجھتے ہو؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اوپر جرمانہ لگانا ہے آپ, یا روزہ رکھنے کا یا پیسوں کی صورت میں. اس کا پہلا میں نے ان کو کہا کہ 10,000 روپے صدقہ کرنا نہیں چھوڑنا. وہ مجھے بتاتے میں نے سگریٹ پی 10,000, میں نے سگریٹ پی 10,000. ظاہر ایک حد ہوتی ہے نا. اس کے بعد سگریٹ پینے سے پہلے خیال آیا بھائی 10,000 کی رہنے دے, بچا لے 10,000. تو دن میں جو 20 پیتے تھے وہ 20 سے آہستہ آہستہ کتنی ہو گئیں, 10. لیکن شیطان مسلسل لگا رہتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ سمجھ لو یہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, فوراً آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہوتے ہوتے 10 سے 5 پہ, 5 سے 1 پہ, اور اس کے بعد چھوٹ گئی وہ. تو یہ چھوٹے گا گناہ بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں, کیونکہ پہلے کم ہوگا. پہلے تو یہ ہوگا کہ مزید آگے کی طرف نہیں جائیں گے, اس کے بعد ہو سکتا ہے سال لگ جائے, 1.5 سال لگ جائے, پھر اور کم ہوگا. ہوتے 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 آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنے آپ کو اگر نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا نا آپ نے, کیا بھائی بس ہم سے نہیں چھوٹتا. کیونکہ جو لڑکے یہ برائی کرتے ہیں فوش فلموں کی, اور یہ وہ کہتے ہیں یار یہ ہم سے نہیں ہوتا. کئی لوگ آئے ہیں میرے پاس کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر لیتے ہیں بہت زیادہ, 1 ہفتہ بچتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم پہ خواہش جو ہے نا بھوت سوار ہو جاتا ہے, پھر ہم برائی میں پڑ جاتے ہیں. تو بھائی آپ اپنے آپ کو سزا دو, برائی میں پڑ جاؤ, پھر سزا دو, پھر پڑ جاؤ, پھر سزا دو. آہستہ آہستہ کیا ہوگا, اور حلال کی طرف بھی جاؤ, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ برائی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال میں وہ لذت عطا فرمائیں گے جو ایک شخص کو حرام میں میسر نہیں ہے. وہ کیفیت ہو جائے گی جو گاڑی لے کے بھاگ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ کیفیت ہو جائے گی. بھاگ رہا تھا گاڑی لے کے, پتہ نہیں کتنے لوگ بیچ میں مار دیے ہوں گے اس نے اپنی بیوی سے محبت کے چکر میں. تو آج عورتوں کا ایک موٹیویشن اسپیکر ہے, ان کا ایک بیان میں نے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب مرد گھر میں آتا ہے تو آج کل بیوی مرد کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. ایکچولی غلط ہے یہ. تو مجھے خیال ہوا کہ یار ان کو سوسائٹی کا پتہ نہیں ہے. آج کل الٹا معاملہ ہے. یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ مرد جب گھر میں آتا تھا بیگم تیار نہیں ہوتی تھی, اس کے لیے پسینے والے کپڑوں میں بیٹھی ہوتی, مرد کو غصہ آتا. آج کیا ہو رہا ہے, بیگم چاہتی ہے کہ مرد کی توجہ ملے, مرد کو وہ اچھی نہیں لگتی. میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں بھائی خواتین کے. اسلام آباد میں تھا ایک خاتون آئی, کہہ رہی میرا میاں مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے, مجھ میں دلچسپی نہیں ہے اس کو. آج کل یہ مسئلے ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے, وہ انٹرنیٹ پر فلموں میں ادھر ادھر اتنے ڈیزائن مختلف قسم کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو اپنی گھر کی مرغی دال برابر لگ رہی ہے. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہو آپ کی بیوی کا نقصان ہو رہا ہے. نانا میرے بھائی, پہلے کس کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جو مزے ہیں نا باہر کے, یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہونے والے ہیں. انسان کی باڈی ایک حد تک لذتوں کو کی عادت ہوتی ہے اس کو, اس کے بعد اس کو اس میں لذت آنا ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑی اس کو گھر بھی گیا اور باہر بھی گیا. اور ویسے بھی ایک خاتون تو بہت شکایت کرتی تھی, میرا میاں ادھر ادھر عورتوں میں منہ مارتا ہے, میں کیا کروں. اس کے بچے بھی تھے, میں نے کہا گزارا کرو. کہہ رہی اتنے, میں نے کہا تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا, اس کے بعد ان عورتوں نے اس کو ویسے ہی لفٹ نہیں کرانی ہے. تو وہ چونکہ یہ 15 سال پرانا واقعہ ہے, 15 سال پہلے کی بات ہے. کچھ دن پہلے اس خاتون کا فون آیا, میرا میاں بڈھا ہو گیا ہے. اب وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, لڑکیاں اس کو لفٹ نہیں کرا رہی, اور اس کے بھی جذبات ٹھنڈے ہو گئے. میں نے کہا تھا 15 سال گھر, کیونکہ گھر ٹوٹنے میں بڑے نقصان ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے میرے بھائی نظر کی حفاظت کرو, فحش فلموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 80 سال میں انشاءاللہ آپ کیا کرو گے, ایک اور شادی کر رہے ہوگے, اور پھر میڈیا پہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا. 90 سال 80 سال کا ہو کے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے. وہ مذاق بنتا ہے نہیں بنتا, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن بہت سے لوگ آپ سے آ کے پوچھ رہے ہوں گے یار ہانڈی میں ڈالتے کیا ہو, کھاتے کیا ہو.